مجھے آج ڈی سی صاحب نے بلایا تھا، لیکن میں نے کہا اس دن ملک وہی صاحب نے تقریر کی کہ ڈی سی نے پیسے کھائے نا، تو میں نے کہا ایک مطالبہ کیا کہ اگر ملک صاحب کی بات ٹھیک ہے تو پھر ڈی سی کو منصر بدر ہونا چاہیے، اس کو ایسا نکلنا چاہیے۔ تو میں کہتے ہیں بڑے مجمع کے اندر میں نے مطالبہ کیا کہ ڈی سی کو ہٹاؤ، اب میں اس ڈی سی کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تھوڑا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ یہ ڈبلنگ کرے۔ میں آپ کے ذریعے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹول پلازا نہیں لگے گا، آپ بولو انشاءاللہ۔ اور اگر ٹول پلازا لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ ڈی پی او مانسیرا اور ڈی سی او مانسیرا کو صلہ بدر کر دیا جائے۔ یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ اور اونچی آواز ہو، میں دوبارہ بتاتا ہوں، آپ تک آواز پہنچا دوں۔ ہماری انتظامیہ ڈبلنگ کر دی، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے میرے پاس ہو، وحید صاحب کے پاس کوئی ہوں گے معلومات، میرے پاس نہیں ہے، اور معلومات کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری انتظامیہ ڈبلنگ کرتی ہے، اور ڈبلنگ یہ کرتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں سے کوئی مجبوری ہے ان کی، ان کو سہولت دیتی ہے، حالانکہ ان کا معاہدہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اس کے ساتھ خون لگا ہے۔ یہ عام ٹول پلازا نہیں ہے، دوبارہ کیوں خون بہایا جا رہا ہے؟ تو پھر یہ ٹی سی او اور یہ ڈی پی او یہاں رہنے کے قابل ہیں؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہو کہ یہ دونوں فیصلہ چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کو اتفاق ہے؟ ملک وحید صاحب نے پوری بات کی ہے، ہم نے روڈ نہیں چھوڑنا تھا۔ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے مذاکرات کی ہے کہ ایسی آئے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا یار آج تو حکومت ہماری ہے، میں کیوں سائڈ پہ ہو جاؤں، تم ادھر آؤ۔ پھر وہ بیٹھا، پاؤں میں باتیں کی اس نے، پولیس والے بھی آئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، جب کوئی بات نہیں تو ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ 10:35 پر ملک وحید صاحب کو فون کیا ہے ظہیر الاسلام سید نے، جو یہاں غازی کوٹ میں رہتا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، وہ قابل آدمی۔ اس نے کہا میری خاطر کرو، مجھے کل تک ٹائم دے دو۔ دو باتیں کی اس نے، ایک یہ بات کی ہے کہ رات کو ٹول پلازا چلنے نہیں دیں گے، اور ایک بات یہ کی ہے ٹول پلازا کے بارے میں کہ کل ڈی سی مانسیرا ایک خط لکھے گا چینج آف پلیس، کہ آپ جگہ تبدیل کرو۔ ہمارا بہت قابل بھائی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جنازہ اٹھانا ہے اور آپ نے ہمارا جنازہ اٹھانا ہے۔ ہر وقت یہ عہدے نہیں ہوں گے، ہم نے آپ کی رعایت کی ہے، برائے مہربانی ضلع مانسیرا کا ڈی سی پابند ہو کہ وہ NHO کے لکھے کہ میں امن و امان کے خاطر یہاں ٹول پلازا لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کا اس سے بھی اتفاق ہے؟ ذرا اونچا بولے، اتفاق ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نام لیے ہیں جنہوں نے روڈ بند کے ان کو FIR کریں گے، شوق سے کہیں ہم FIR سے ڈرتے تو ہم روڈ بند نہ کرتے، ہم FIR سے نہیں ڈرتے۔ وہ تو اچانک معاملہ تھا، چند لوگ تھے، ہم نے حاجی سلیم صاحب سبزی منڈی والے ملک نوید صاحب اور انیف خان کو بھیجا تھا کہ آپ مذاکرات کرو، ہم ان سے مذاکرات بھی نہیں کرتے۔ FIR آپ شوق سے کرو، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، عوام کے مفاد کے اندر FIR کا مقابلہ کریں گے، جیل جانا پڑا تو جیل جائیں گے، لیکن خونی ٹول پلازوں کو نصب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور ہے، اس کے لیے میں نے مشورہ نہیں کیا، وہ یہ کہ وہاں کچھ کیبل بنے ہوئے 3، تو دیکھو نا ہم پر بات نہیں لاؤ نا، آپ سمجھدار ہو نا، بس نوجوان آدمی رات کو سمجھ گئے ہو، آپ نہیں سمجھے، ہم زور سے تعلیم آج روڈ نہیں بند کرنا، اس دن بند کرنا ضروری تھا، آج روڈ نہیں بند کرنا۔ اس دن بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی تکلیف ہے، ہمیں بھی اس کا احساس تھا، لیکن اس میں زیادہ خرابی فوجیوں نے کی ہے۔ ملک نوید صاحب نے کہا کہ ملک نوید صاحب اٹینشن پلیز،
ملک نبی صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الباری کو بتا دیا جائے کہ بیچنے کو بند کریں. میں نے کہا نہیں بند کرے آپ, لوگوں تو سجائیں نا. ہمارا مقصد تو یہاں تک ہے نا, لوگ اپنی گاڑیاں موڑیں, سنیری مسجد سے بیدرا کو سیپے پہ چلیں اور وہاں سے کنگلبا سے اتر کے جائیں. ہم لوگوں کو تو بڑی بڑی بسیں ہیں, بہت بڑا وہ ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے. جیسے ہی گاڑیاں چڑھی تو FWO کے فوجیوں نے فوراً ایکشن لے کر گاڑیوں کو موڑ دیا اور اس روڈ کو بند کر دیا. اس سے زیادہ نقصان ہوا جو ہم نہیں چاہتے تھے. میں اس پر معذرت کرتا ہوں, لیکن بڑی قربانی کے لیے چھوٹی قربانی کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہوا. آج ٹول پلازا نہیں لگے گا, آج روڈ نہیں بند ہوگا, اس دن بند کرنا ضروری تھا. آج اتنی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ وعدہ کیا جائے کہ انشاءاللہ مقصد کے حصول تک یہ تحریک جاری رہے گی. انشاءاللہ تیار ہو انشاءاللہ. باقی میں مفتی وقار صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ان کے بہت سارے ساتھی بھاگ گئے اور اس میں پھر بھی بیچارے نے ایکٹیویٹی کو قابو رکھا ہے. میں ایک بار پھر آپ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں. ہم اس ایکشن کمیٹی پر موجودہ اعتماد کرتے ہیں انشاءاللہ, اور جب بھی اب بلائیں گے تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ سب کو اعتماد ہے انشاءاللہ. بہت بڑی مہربانی. میں انتہائی اطمینان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ عوام کے مفاد کی بات نہ ہوتی تو ہم سفید داڑھی والے لوگ وہاں پر نہ بیٹھتے روڈ میں اور روڈ بند نہ کرتے. لیکن ہمارے حکمران ذرا اونچا سنتے ہیں, ان کو اونچا سنانے کے لیے روڈ بند ہوا. اب انشاءاللہ العزیز ٹول پلازے کا معاملہ ہم نہیں حل کریں گے, DPO DCO حل کرے گا. اور اگر خدا نخواستہ ٹول پلازا لگ گیا تو ہمارے ملزم DPO DCO ہوگا. ہم پھر کسی اور پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, نیچے پر ان پر ہاتھ ڈالیں گے. اب یہ ان کا معاملہ ہے کہ اس امتحان سے کیسے نکلتے ہیں. انشاءاللہ سرزمین مانسرے کی دھرتی پر ٹول پلازا برداشت برداشت. اس دن ہم نے ایک نیا نعرہ تجویز کیا ہے, ہٹ کے رکھ دے سٹ کے رکھ. کیا جواب ہے اس کا؟ ٹول پلازا پٹ کے رکھ. ہٹ کے رکھ دے سٹ کے رکھ. ٹول پلازا آواز میں ہٹ کے رکھ دے سٹ کے رکھ. ٹول پلازا پٹ کے رکھ. اور اونچا ان کو سنانا ہے نا, ہٹ کے رکھ دے پٹ کے رکھ. ٹول پلازا پٹ کے رکھ. اتحاد پیدا کرو, ایکشن کمیٹی پہ اعتماد کرو, انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے کامیابی بھی دو.